رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ شہر کے کونے میں واقع وہ خستہ حال کمرہ اپنی پرانی دیواروں میں کئی خوفناک راز چھپائے بیٹھا تھا۔ وہاں رہتا تھا ایک شخص جن زادہ، جس کی آنکھوں میں وحشت بستی تھی اور روح میں آگ۔ لوگ کہتے تھے وہ انسان نہیں، کسی پرانے جن کا بیٹا ہے جس کی ماں نے جنگل میں تنہا ایک رات جنم دیا تھا۔ جن زادہ بچپن سے ہی الگ تھا، لوگ اس سے کتراتے، اس کی موجودگی سے ہوا کا بہاؤ بھی رک جاتا۔ لیکن ایک چیز تھی جس نے اسے سب سے زیادہ بے چین رکھا، پیاس۔ یہ عام پیاس نہیں تھی، یہ پانی دودھ خون کی پیاس نہیں، یہ روح کی پیاس تھی۔ پہلا قتل اس نے محض 15 سال کی عمر میں کیا۔ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی جس نے اسے ایک بار ہنس کر دیکھا تھا، اس کے بعد جیسے جن زادہ کو نشہ لگ گیا۔ ہر ہنسی، ہر آواز، ہر نسوانی خوشبو اسے اندر سے جلا ڈالتی، اور وہ پھر نکل پڑتا اپنی پیاس بجھانے۔ ہر بار وہ لڑکیوں کو چانتا جو خوش ہوتی، جو زندگی سے بھرپور ہوتی، جیسے ان کے اندر روشنی کا چشمہ بہتا ہو اور وہ اس روشنی کو پی لینا چاہتا ہو۔ وہ انہیں رات کے وقت بلاتا، انہیں اپنی چمکتی آنکھوں، لمبی زبان اور سحر انگیز لہجے سے قابو میں کرتا اور پھر ان کی روح چوس لیتا۔ لوگ لاشیں دیکھ کر سمجھتے یہ عام قتل ہے، مگر لاشوں کی آنکھیں وہ جیسے صدیوں کی تھکن سمیٹے ہوئے خالی تھیں، اور جسم جیسے وہ اندر سے کچھ کھو چکے ہوں۔ وہ روحیں غائب ہو چکی تھیں۔ جن زادہ کہتا تھا، میں صرف خوشبو پیتا ہوں جو دلوں سے نکلتی ہے۔ پھر ایک دن ایک لڑکی آئی، نام تھا نور۔ نور نے اسے پہچان لیا۔ تم انسان نہیں ہو، تمہیں کبھی پیاس بجھنے نہیں دی جائے گی۔ جن زادہ ہنسا، تم کیا کر لوگی؟ نور نے خاموشی سے اپنی ہتھیلی کھولی، اس پر سورہ رحمان کا تعویذ بندھا تھا۔ جن زادہ کی آنکھوں میں آگ بھڑکی، مگر وہ ہل نہیں سکا۔ پہلی بار اس نے تکلیف محسوس کی، جیسے کوئی اس کی رگوں میں روشنی انڈیل رہا ہو۔ وہ چیخا، راک جاؤ، مجھے بس ایک گھونٹ اور دو۔ مگر نور نے آنکھیں بند کر لیں اور تعویذ کو اس کی طرف الفاٹے دیا۔ ایک چیخ، ایک جھٹکا، ایک سایہ، اور پھر خاموشی۔ جب صبح ہوئی وہ کمرہ خالی تھا۔ دیوار پر ایک جملہ خون سے لکھا تھا، میری پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ جن زادہ کی چیخ کے بعد گاؤں والوں نے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن نور جانتی تھی ایسے وجود کبھی مرتے نہیں، بس روپ بدلتے ہیں۔ نور نے اس دن کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلی گئی، مگر جن زادہ اس کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح چلتا رہا۔ وہ اب انسانوں میں نہیں رہتا تھا، وہ خوابوں میں آتا۔ لڑکیوں کے خواب۔ ایک نئی لہر چلی، شہر میں لڑکیاں سوتے ہوئے مرنے لگیں۔ کمرے بند ہوتے، دروازے مقفل، مگر صبح لاشیں ملتی، آنکھیں کھلی، روح غائب۔ پولیس ہار گئی۔ ماہر نفسیات نے کہہ دیا یہ میس ہسٹیریا، مگر نور جانتی تھی وہ واپس آ چکا تھا۔ نور نے ایک خواب میں اسے دیکھا، جن زادہ اب ایک نئی شکل میں تھا۔ چہرہ انسان جیسا، آواز میٹھی، لیکن آنکھوں میں وہی بھوک۔ میں نے کہا تھا نا، میری پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ نور نے ایک فیصلہ کیا، اس بار وہ صرف دفاع نہیں کرے گی، وہ شکاری بنے گی۔ نور نے پرانی کتابیں کھنگالیں، جنات، سائے اور روخوروں پر لکھی ہوئی قدیم تحریریں۔ ایک اسم ملا، الزنلو الزمی او پیاسا سایہ۔ نور کو معلوم ہوا، اگر کوئی اس سائے کا آئینہ دکھا دے، ایسا آئینہ جو انسان کی روح کی سچائی دکھاتا ہو، تو وہ سایہ خود اپنے سچ سے جل کر راکھ ہو سکتا ہے۔ تو نور نے ایسا ہی آئینہ تیار کیا۔ وہ آئینہ نہیں تھا، ایک نیت تھی، روح کی روشنی سے جڑا ہوا، پاک دل کی قوت سے بنا ہوا۔ اور ایک رات نور خود سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ کمرہ بند، آئینہ سامنے رکھا، دل میں دعا، اور وہ آیا۔ جن زادہ ایک سایہ بن کر دیوار سے نکل آیا۔ تم تھک گئی ہو نور، بس اب ایک گھونٹ۔ جیسے ہی اس نے جھک کر اس کی طرف دیکھا، آئینہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ جن زادہ نے چیخ ماری، اس کی آنکھیں جلنے لگیں، چہرہ پگھلنے لگا، اور پھر وہ دھواں بن کر چھت کی طرف الفاڑ گیا۔ نور نے آخری بار اس کے الفاظ سنے، میں واپس آؤں گا جب کوئی پھر اپنی روح بیچنے کو تیار ہوگا۔ لیکن نور اب جانتی تھی، جب تک انسانوں میں خوف ہے، پیاسے سائے زندہ رہیں گے، لیکن جب دل روشنی سے بھر جائیں،
وہ صرف سائے رہ جاتے ہیں، کمزور بے جان۔ نور اب خاموش ہو چکی تھی۔ سال بیت گئے، شہر بدل گیا، لوگ بدل گئے، لیکن کہانی کا سایہ وہیں رہا، در و دیوار میں، خوابوں میں، کبھی کبھی ہوا کی سرسراہٹ میں۔ جن زادہ کی واپسی کا وعدہ جیسے ہوا میں معلق تھا۔ پھر ایک دن ایک نوجوان لڑکی ایلا نے نور کا پرانا آئینہ کہیں کچرے میں پایا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جیسے وہ آئینے سے کھنچتی چلی گئی۔ اسی رات خواب میں وہی سایہ واپس آیا، لیکن اس بار وہ کمزور تھا۔ آواز میں گونج نہیں تھی، آنکھوں میں بھوک نہیں، صرف تھکن۔ میری پیاس ختم ہو رہی ہے، اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا مجھے کوئی یاد بھی رکھے گا؟ اور پہلی بار اس نے دیکھا کہ نور نے جو آئینہ چھوڑا تھا، اس میں اس کا عکس، ایک تھکا ہوا تنہا نادم وجود، نظر آ رہا تھا۔ جن زادہ نے خود کو دیکھا، اپنی اصل کو، نہ جن، نہ سایہ، نہ قاتل، بس ایک بھٹکی ہوئی روح جو کبھی پیار کی تلاش میں تھی اور پیاس کو سمجھ نہ سکی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آئینے پر رکھا اور آئینہ ٹوٹ گیا، ٹکڑوں میں بکھری روشنی، جیسے کسی نے قید سے رہائی پائی ہو۔ ایلا جاگ گئی، کمرے میں کچھ نہ تھا، بس ایک سرگوشی گونجی، اب میں پیاسا نہیں رہا۔ اس کے بعد نہ کوئی خواب میں چیخا، نہ کوئی آنکھوں میں خالی پن لیے مرا۔ جن زادہ ایک کہانی بن کر خاکستر ہو چکا تھا، اور نور کہتے ہیں وہ اب بھی ان لوگوں کی روحوں کی حفاظت کرتی ہے جو اپنی روشنی سے سچ کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ خاتمہ: اگر کبھی دل چاہے تو ہم نئی کہانی لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، سچ سے بڑا کوئی جن نہیں اور روشنی سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ یہاں 100 ایسی خوبصورت، موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی لائنیں دی جا رہی ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ یہ لائنیں آپ کے دل کو چھوئیں گی انشاءاللہ، اور زندگی میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ دیں گی۔ 100 زندگی بدلنے والی لائنیں۔ 1 اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آج ہے، کل نہیں۔ 2 جو تمہیں توڑنا چاہے اسے اپنی خاموشی سے ہرا دو۔ 3 انسان وہ نہیں جو حالات سے ہار جائے، انسان وہ ہے جو حالات کو جیت لے۔ 4 زندگی ایک بار ملتی ہے، لیکن اگر صحیح جیو تو ایک ہی بار کافی ہے۔ 5 کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ہار ماننا نہیں جانتے۔ 6 خاموشی سب سے بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو تمہیں سمجھنا نہیں چاہتے۔ 7 جو گزر گیا وہ سبق تھا، جو آ رہا ہے وہ موقع ہے۔ 8 اپنی پہچان خود بناؤ، دنیا تمہیں پہچاننے لگے گی۔ 9 جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ 10 جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہی دنیا بدلتے ہیں۔ 11 ناکامی صرف ایک سبق ہے، انجام نہیں۔ 12 وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، بس چلتا ہے، تم بھی چلو۔ 13 تمہاری محنت تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ 14 خاموشی میں بھی طاقت ہوتی ہے، بس سمجھنے والا چاہیے۔ 15 ہر دن ایک نیا آغاز ہے، پچھلے دن کو مت گھسیٹو۔ 16 اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ 17 جس دن تم نے خود پر یقین کر لیا اس دن سب بدل جائے گا۔ 18 درد وہی محسوس کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔ 19 صبر وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 20 خود کو کمتر سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ 21 انسان اپنی سوچ سے بنتا ہے، جیسی سوچ ویسی زندگی۔ 22 کامیاب وہی ہوتے ہیں جو خود کو روز بہتر بناتے ہیں۔ 23 کسی کی خوشی میں خوش رہنا خود ایک کامیابی ہے۔ 24 ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، بس تھوڑا صبر چاہیے۔ 25 اگر دل صاف ہے تو منزل قریب ہے۔ 26 تم جس درد سے گزر رہے ہو وہ تمہیں طاقتور بنا رہا ہے۔ 27 کبھی کسی کا مذاق نہ آڑا، ہر چہرے کے پیچھے کہانی ہوتی ہے۔ 28 دعا سب کچھ بدل سکتی ہے مگر نیت سچی ہونی چاہیے۔ 29 کچھ لوگ تمہیں صرف تب یاد کرتے ہیں جب وہ خود ٹوٹے ہوتے ہیں۔ 30 اللہ تمہیں وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ 31 لوگوں کے رویے تمہیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔ 32 اصل خوبصورتی کردار میں ہوتی ہے، چہرے میں نہیں۔ 33 سچ بولنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے مگر سکون دیتا ہے۔ 34 جو لوگ تمہیں کھو دیتے ہیں ان کے نصیب خراب ہوتے ہیں۔ 35 رونا بارا نہیں دل کو ہلکا کرتا ہے۔
36 زندگی آسان نہیں لیکن خوبصورت ضرور ہے۔ 37 خود سے محبت کرنا سیکھو باقی سب خود ہو جائے گا۔ 38 کچھ سفر تنہا طے کرنے پڑتے ہیں تاکہ خود کو پا سکو۔ 39 خاموشی میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ سب سے گہری ہوتی ہے۔ 40 تم جیسے ہو ویسے ہی خاص ہو۔ 41 سچے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں لیکن قیمتی ہوتے ہیں۔ 42 ہر چیز کا وقت مقرر ہے بس صبر کرو۔ 43 کبھی کسی کا دل نہ توڑو وہاں اللہ رہتا ہے۔ 44 آج کی محنت کل کی کامیابی ہے۔ 45 زندگی دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سکھاتی ہے۔ 46 جو قسمت میں ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر رہتا ہے۔ 47 ہر شکست کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ 48 شکر کرنے والے کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ 49 جو صبر کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 50 ہر دن ایک نعمت ہے اس کا شکر ادا کرو۔ 51 تمہارا سکون تمہارے اندر ہے تمہارا سکون تمہارے اندر ہے باہر مت تلاش کرو۔ ہر چہرہ مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی چھپاتا ہے۔ اللہ ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی آسانی رکھتا ہے۔ تم کتنے مضبوط ہو یہ تمہارا دل بتاتا ہے۔ دعا وہ کنیکشن ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ تم کسی کی دعا ہو سکتے ہو خود کو کم نہ سمجھو۔ سچائی کی راہ مشکل ہوتی ہے لیکن بہترین ہوتی ہے۔ ہر نیا دن ایک نیا موقع ہے اسے ضائع نہ کرو۔ زندگی دوسروں کو خوش دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے۔ جب سب چھوڑ جائیں تب صرف اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ عزت وہ چیز ہے جو کمائی جاتی ہے مانگی نہیں جاتی۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ تمہارے لفظ کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں احتیاط کرو۔ محبت عبادت کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ یاد رہتے ہیں جنہوں نے دل کو چھوا ہو۔ زندگی کبھی کسی کے بغیر نہیں رکتی بس تھوڑی دیر تھمتی ہے۔ اللہ کی محبت سب محبتوں سے بڑی ہے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا سب سے بہتر جواب ہوتا ہے۔ دعا کرو محنت کرو اور صبر کرو سب مل جائے گا۔ جو لوگ تمہیں سمجھتے ہیں انہیں کبھی نہ کھونا۔ ایک مسکراہٹ کسی کا دن بنا سکتی ہے۔ جب دل صاف ہو تو چہرہ خود روشن ہو جاتا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی عبادت ہے۔ ہر وقت بدلتا ہے تمہارا بھی بدلے گا۔ جو نصیب میں نہیں وہ کبھی نہیں ملتا۔ عزت ہمیشہ دو چاہے بدلے میں کچھ نہ ملے۔ خود کو بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ دعائیں دیر سے صحیح مگر قبول ضرور ہوتی ہے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ جو تمہیں سمجھتا ہے وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دل سے کی گئی باتیں سیدھی دل میں آت رہتی ہے۔ جب دل دکھے تو اللہ سے بات کرو۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ زندگی سادہ رکھو سکون خود آ جائے گا۔ کم بات کرو زیادہ سنو یہی اصل دانشمندی ہے۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا اس سے فاصلہ بہتر ہے۔ سچی نیت اور محنت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ ہر چیز کا وقت آتا ہے تمہارا بھی آئے گا۔ دل کی خوشی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ خود کو معاف کرنا سیکھو آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تمہاری قسمت تمہارے ہاتھ میں ہے محنت کرو۔ محبت پاکیزہ ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ جو تمہیں رالا دے وہ تمہارے لائق نہیں۔ اصل خوبصورتی نرمی اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو تب سب تمہارے ہو جاتے ہیں۔ دل کا سکون دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے۔ اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ جو خود کو بدل لے وہ پوری دنیا بدل سکتا ہے۔